یار ایک وہ ویڈیو پلے کریں ذرا. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ یہ جو بچی جا رہی ہے, یہ جو بچی گرتی ہے, اس کا گرنا اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر کا باعث لکھا ہوا ہے. اس ویڈیو میں وہ بچی جا رہی ہے, وہ اس کو ٹھوٹ لگتا ہے اور وہ گرتی ہے, اور اچانک سے ایک شخص جو غافل ہے تیز گاڑی چلاتا ہے اور اس کے اوپر سے گزرتا ہے مگر ٹائرز ٹچ نہیں کرتے اس کو, اور وہ اٹھ کے دوبارہ چلنے شروع ہو جاتی ہے. امیجن اگر یہ نہ گرتی تو یہ گاڑی اس کو ہٹ کرتی اور یہ مر جاتی. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو لائف میں گراتے ہیں نا تو یہ بچانے کے لیے ہوتا ہے, شاید یا تو جہنم کی آگ سے یا آنے والی آفت اور مصیبت. یار ہمارا تو یہ ویسٹرن کانسیپٹ بھی ہے نا کہ جب تک آپ کسی اپنے آپ کو, وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو خود چیلنج کریں, یو نو گیٹ یور سیلف آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, تاکہ آپ کی وہ دیٹس وین دا لرننگ ہیپنس. تو جو بھی مصیبتیں پریشانی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہماری خیر, ہماری اس میں سے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہی ہے. اور اسی میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس کائنات میں صرف ایک ہی شخص مصیبت سے نکال سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. اللہ کے بعد اگر وہ بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جا کس طرف رہے ہو. ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بیماری مجھے ہو گئی ہے تو پتہ نہیں اللہ مجھے کسی سزا میں اس نے ڈالا ہوا ہے. دیکھیں ہم اصل میں دنیاوی طور پہ بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی بلیو کہ ہمیں کوئی بھی دنیاوی, جیسے ہم نے کہا نا وہ برانڈ والی جو اگزامپل دی, ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے نا, ہم سب سے پہلے دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں کہ میری دنیا کتنی چھوٹ رہی ہے اس سے, اینڈ دیٹ کازز اس لاٹ آف ٹینشن اینڈ پریشانی. ہم نے یہ بھی کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ اگر مجھے دنیا ملتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے, اور دنیا مجھ سے چھن رہی ہے تو اس کا مطلب شاید اللہ مجھ سے راضی نہیں. جبکہ بہت شارٹ کانسیپٹ ہے یہ. ایون قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بلکہ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے خیر سے اور شر سے, تمہیں دے کے بھی آزمائیں گے اور لے کے بھی آزمائیں گے. اور اکثر لوگ دینے والے آزمائش میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی جب اللہ نے کچھ چھین لیا تو اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُوسِب مِنْهُ او یوسب مِنْهُ, اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور سب سے زیادہ ان کو ہی ٹیسٹ میں ڈالا. کس قسم کے ٹیسٹ ہیں, اور اتنے آزمائشیں. وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم کو جب بھی ہم نے آزمایا اس نے وفاداری کی. سو حدیث میں آتا ہے اشد بلاء علی الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئی ہیں. سو جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آزمایا, اپنے سب سے پیارے کو, ایک ہی سال میں ان کی بیوی بھی لے لی اور چچا بھی لے لیے, مکہ والوں نے نکالا. اس کے بعد شیب ابی طالب میں ان کو چمڑے کھانے پڑے, گھاس کھانے پڑے. یار 5 بچوں کے جنازے, 5 بچوں بیٹوں کے جنازے, یعنی بیٹیوں کی بھی جنازے, ام کلثوم اور رقیہ کا جنازہ, ٹھیک ہے. اور بدر کے جس دن فتح ہوئی اس دن ام کلثوم کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں اٹس اے گریٹ ڈے آف ہیپینس اینڈ سورو ایز ویل. یعنی پھر آپ کے دانت شہید ہوئے, پھر آپ کے حمزہ چلے گئے, آپ کے مصعب بن عمیر چلے گئے, آپ کی اولاد جا رہی ہے, آپ کو منافقین بغاوت کر رہے ہیں, کچھ منافقین اندر ہیں جو ایکسکیوزز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ تمہارے مال خرچ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ لوگ چھوڑ چلے جائیں گے, اور احزاب آ رہے ہیں آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے, اور آپ جو ہے نا خندق کھود رہے ہیں اور پیٹ پہ 2 پتھر ہیں. یا اللہ اتنی مشکلات, لیکن کیا اللہ تعالیٰ اللہ کی سے نفرت کرتے والے اعوذ باللہ. اگر ہم یہ کانسیپٹ سمجھ لیں نا کہ اللہ تعالیٰ